بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی یہاں بالکل مزے میں ہوں، اور آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، وہ ہے یہ مزیدار سا روسٹڈ بینگن کا بھرتا، جو کہ بہت ہی اچھا بنتا ہے، بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے، بہت ہی ذائقے والا ہوتا ہے۔ آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں، اور میری بنائی ہوئی ریسیپی سے بنائیں گے تو بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو خاص چیزیں ہیں وہ آپ کریں گے تو بہت ہی اچھا سا بھرتا بن کر تیار ہوگا، اور جو بینگن نہیں کھاتے وہ بھی شوق سے کھائیں گے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں۔ تو سب سے پہلے نوٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو یہ میں نے 3 عدد بینگن لیے ہیں، ان کو میں روسٹ کروں گی، اور یہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کس طریقے سے اس کو روسٹ کروں گی۔ تیل جائے گا اس کے اندر، اور یہ 3 سے 4 ہری مرچیں جائیں گی، اور 2 عدد یہ میں نے ٹماٹر لیے، یہ اس کے اندر شامل کریں گے۔ ہرا دھنیا جائے گا تھوڑا سا اس کے اندر، زیرہ بھنا ہوا کٹا ہوا جائے گا اس کے اندر 1 چائے کا چمچ، کٹی ہوئی لال مرچ 1.5 چائے کا چمچ جائے گی۔ اچھا، یہ ادرک کا پیسٹ ہے، یہ جائے گا اس کے اندر۔ کشمیری لال مرچ 1 چائے کا چمچ جائے گا۔ نمک حسب ضرورت اس کے اندر شامل کریں گے ہم۔ یہ ہے پیسا ہوا گرم مسالہ، یہ شامل کریں گے اس کے اندر 1 چائے کا چمچ۔ ہلدی ہماری 1 چائے کا چمچ، یہ بھی اس کے اندر جائے گی۔ بھنا ہوا کٹا ہوا سا دھنیا ہے، یہ جائے گا اس کے اندر 1.5 چائے کا چمچ۔ اچھا، یہ ہماری چوپ پیاز جائے گی اس کے اندر، 2 عدد یہ پیاز ہیں، اور ہمارے کچھ لہسن کے جوے بھی جائیں گے اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم بینگن کو اچھی طریقے سے ہم اس طریقے سے چولہے پہ رکھ کے اچھی طریقے سے ہم اس کو روسٹ کر لیں گے۔ اس کو اتنا روسٹ کریں گے کہ اس کا چھلکا اچھی طریقے سے جل جائے، اور اس کو گھماتے رہیں گے تاکہ یہ ساری جگہ سے اس کا چھلکا جل جائے اوپر سے، اور یہ اندر تک اس کی جب یہ بھاپ پہنچے تو یہ اچھی طریقے سے اندر تک گل جگہ، یہ ہیٹ اپ ہوگا نا تو اندر تک یہ گل جائے گا۔ تو اچھی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھلکا پھٹنا شروع ہو گیا ہے، یہ اندر تک گلنا بھی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ آج جب اس کے اوپر لگ رہی ہے آگ تو یہ اندر تک گل جاتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے بس آپ ٹرن کرتے جائیں گے، اور اس کو اچھی طریقے سے روسٹ کر لیں گے۔ تقریباً ہمارے یہ جو بینگن ہیں یہ روسٹ تقریباً ہونے والے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے روسٹ کریں گے، اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے، اور بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے اس طریقے سے روسٹ کر کے بنانے سے۔ تو یہ ہو گئے ہیں تقریباً، اب ہم انہیں ہٹا لیں گے، چولہے پہ سے اتار لیں گے۔ اب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے، جب تک ہم یہ جو ہماری ہری مرچیں ہیں ہم انہیں بھی تھوڑا سا اسی طریقے سے آگ پہ روسٹ کر لیں گے۔ یہ اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے یہ جب یہ جلنے لگے تو تب تک ہم نے اس کو روسٹ کرنا ہے۔ اس کے اوپر بلیک بلیک بنکیاں آنا شروع ہو جائیں گی جب تک ہم نے اس کو روسٹ کرنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ اس کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے مرچی کی بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ اچھا، لہسن کے جووں کو بھی ہم اسی طریقے سے روسٹ کر لیں گے، تھوڑے سے لہسن کے جوے، تاکہ اس کے جو چھلکے سمیت، تاکہ اس کا یہ چھلکا جل جائے اور اندر سے بہت اچھے سے وہ پکیں آگ کے اوپر، اور بہت اچھے سے خوشبو دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے اس طریقے سے جب اس کو آپ ڈالتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچیں اور لہسن ہم نے یہ آگ پہ ان کو اچھی طریقے سے روسٹ کر لیا ہے، جلا لیا ہے لہسنوں کو۔ ان کے اب چھلکے ہٹا لیں گے اچھی طریقے سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چھلکوں کو اس طریقے سے ہٹا دیں گے لہسن کے، اور لہسنوں کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ہری مرچیں بھی جو ہیں یہ ان کو ہم سب کو اب نائف کی مدد سے ان کو ہم کٹ کر لیں گے، چاپ کر لیں، جیسا بھی آپ چاہیں ان کو کٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے ان کو چاپ کر لیا ہے، اور ہری مرچوں کو بھی میں کٹ کر لوں گی۔ اس طریقے سے ساری ہری مرچوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے، دیکھ لیں آپ، یہ اس طریقے سے ساری مرچوں کو میں نے کٹ کر لوں گی، اور یہ اس کے اندر ڈالوں گی تو بہت اچھی خوشبو آئے گی، بہت اچھا ذائقہ دے گی۔ تو یہ میں نے کڑھائی جو ہے یہ چولہے پہ رکھ لی ہے، اور اس کے اندر جو ہے میں نے یہ تیل ڈال دیا ہے، یہ تقریباً 4 سے 5 کھانے کے چمچ تیل ہے۔ اب اس کے اندر میں نے یہ پیاز چاپ کی بھی ڈال دی ہے، پیاز کو میں فرائی کروں گی۔ پیاز کو اچھی طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے۔ جب تک ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے تو ہم جو یہ ہمارے بینگن ہیں یہ بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو ہم ان کا یہ چھلکا اتار لیں گے۔ اب پیاز ہماری تقریباً ہو چکی ہے، اس کا کچا پن دور ہو گیا ہے، اور یہ سافٹ بھی ہو گئی ہے۔ تو اب اس کے اندر ہم ٹماٹر ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ادرک کا پیسٹ ہے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر۔
بہت اچھی بنتی ہے۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی بیگن کے بھرتے کی، اور مزید آپ کو میری ریسیپیاں کیسی لگتی ہیں، کیونکہ یہ ساری گھر کے مسالے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے کوٹا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اندر زیرہ بھی ڈال دیا ہے، بھنا ہوا کوٹا ہوا ہے، ہلدی شامل کر دی ہے اس کے اندر، اب یہ کوٹی ہوئی لال مرچ، ساتھ ہی ہم یہ کشمیری لال مرچ یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے۔ کشمیری لال مرچ ڈال دی اس کے اندر، اور اب ہم نمک ڈالیں گے۔ نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے کہ کتنا چاہیے ہمیں نمک۔ اچھا، اب اس مسالے کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے، اور اس کو یہ دیکھ لیں آپ، اس کو اس طریقے سے مکس کرا ہم نے۔ اب یہ جو ہمارے لہسن اور ہماری جو ہری مرچیں تھی یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے۔ بہت زبردست سی خوشبو آتی ہے اس سے، روسٹ کیا ہوا ہوتا ہے لہسن اور یہ ہری مرچیں، تو بہت اچھا ذائقہ دیتی ہیں۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے تاکہ یہ جو ہمارے ٹماٹر ہیں یہ گل جائیں۔ اچھی طریقے سے مسالے کو بھونیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اچھی طریقے سے اس کو ہم نے مکس کر دیا ہے، اس کو بھونتے بھی گئے ساتھ ساتھ، اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم 3 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ، جب تک ہمارے یہ جو بیگن ہیں ہم اس کو میش کر لیتے ہیں میشر کی مدد سے۔ یہ بیگنوں کو ہم نے اس طریقے سے میش کر لیا ہے سارے بیگنوں کو۔ اب اس کو ہم اس مسالہ ہمارا بھی تیار ہونے والا ہے، ہم یہ اس کو مسالے میں ڈالیں گے اور بہت جلدی یہ تیار ہو جائے گا۔ تو آپ یہ مسالہ دیکھ سکتے ہیں، پانی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے، بالکل مسالہ بھنائی پر آ گیا ہے۔ اس کو چمچے کی مدد سے اچھی طریقے سے وہ مسالے کو بھونیں گے۔ ٹماٹروں کو سارے جتنے بھی ہمارے ٹماٹر ہیں ان کو ہم پھوڑ دیں گے اگر کوئی ثابت نظر آ رہے ہیں تو۔ اور یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست سا مسالہ بن گیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم سارا ہمارا جو بیگن ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بیگن کا بھرتا جو ہے ہمارے میش کے وہ جو بیگن ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ بھرتا جو ہے ہمارا تقریباً تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اس کے اچھی طریقے سے ہم نے مکس کیا ہے، بہت زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر۔ آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اور ایسی زبردست سی میں نے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، لائک تو بنتا ہی ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ جو ہے ہم نے پسا ہوا گرم مسالہ اوپر سے اس طریقے سے پورے میں پھیلا دیا ہے، ساتھ ہی ہم نے ہرا دھنیا بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب اس کو 2 منٹ کے لیے دم دیں گے ہم۔ تو 2 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں، بالکل یہ بھرتا تیار ہو گیا ہے۔ گرم مسالے کی بھی بہت زبردست سی خوشبو اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کیا، کتنا زبردست سا کلر لگ رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہرا دھنیا کا کلر بھی کتنا زبردست نمایاں ہو رہا ہے اس کے اندر، ٹماٹر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اب اس کو جو ہے ہم پلیٹر میں نکال لیں گے، کوئی اچھی سی پلیٹر لے کے اس کو اچھی طریقے سے اس کو ہم سرو کریں گے۔ بہت زبردست سی یہ ریسیپی ہے بیگن کے بھرتے کی، آپ اسے گھر میں ضرور بنائیں۔ اور مزید میری ریسیپیاں مزید میں آپ کے لیے اچھی سی ریسیپیز لے کر آتی رہوں گی، تو اس کے لیے سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ میری بیل آئیکن بھی دیجیے تاکہ میری اگلی نیکسٹ ویڈیوز جو آپ تک پہنچنی ہیں وہ جلد سے جلد پہنچ سکیں، اور میں مزیدار بہت زبردست سی ریسیپیاں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی گھر کے مسالوں سے بنی ہوئی۔ تو کیسی لگتی ہیں آپ کو میری ویڈیو ضرور مجھے بتائیں، اور اپنے دسترخوان کو میری بنائی ہوئی ریسیپیوں سے بنا کر سجاتے رہیں اور تعریفیں پاتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔